Back button, nav bar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزق له من حيث لا يحتسب أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
شديد. حاضرین گرامی قدر، توبہ اور Device unlocked. 12:57 p.m. استغفار کے عنوان پر بات کرتے ہوئے آج یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے. Screen off. بندے کی بلندی کا راز یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرے اور دل و زبان سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. توبہ کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ انسان دل سے بھی اور زبان سے بھی اپنے جرم کا اقرار کر کے اس پر ندامت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو رب کے سامنے رحم کی اپیل کر کے پیش کر دے. اور یہ صرف زبان کی حد تک نہیں، دل کی گہرائیوں سے بہت مفید ہے. بعض لوگ توبہ یا استغفار نہیں کرتے بلکہ استہزاء کرتے ہیں کہ ادھر گناہ بھی ہو رہا ہے، غلط دیکھا جا رہا ہے اور زبان سے استغفر اللہ بھی کہا جا رہا ہے. تو یہ استغفار نہیں ہے، استہزاء ہے، مذاق ہے اور یہ خطرناک ہے. توبہ کی استغفار کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ انسان غلطی تسلیم کر کے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دے کہ یا اللہ میں نے غلطی کی، اب آپ کے در پر رحم کی اپیل کرتا ہوں. تو پھر اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ رحم کی اپیل مسترد کر دے. وہاں پھر یہ نہیں ہوتا کہ بندہ دل و زبان سے رحم کی اپیل لے کر آئے اور وہ ذات مسترد کر دے. یہ بات اس کی رحمت کے ساتھ سچتی نہیں ہے. تو اس لیے ہم توبہ کی اس روح کو اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ گناہ کی نحوست اور جس رب کی نافرمانی بندہ کرتا ہے اس کی عظمت جب ذہن میں ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو صحیح معنوں میں ندامت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاسق فاجر آدمی جو گناہوں میں اتنا لت پت ہوتا ہے کہ اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس نے ناک سے مکھی اڑا دی. اور اللہ کا بندہ جس کا تعلق رب سے ہوتا ہے اور جس کا دل صاف ہوتا ہے، گناہ تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے،
گناہ تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ابھی پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ جیسے اس وقت خوف ہوتا ہے نا کہ یہ گرے گا تو میرا کیا بنے گا، اسی طرح بندہ مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا ہی خوف ہوتا ہے، اس کو توبہ کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اور اگر ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو قرآن ہماری ابتدا سے بیان کرتا ہے، سب سے پہلے انسان کی پہلی نسیان، سب سے پہلے انسان کی پہلی بھول، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے قصداً جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ قرآن ان کا عذر بیان کرتا ہے۔ فرمایا فنسیہ، آدم بھول گیا، آدم بھول گیا۔ جہاں آدم کی اس ظاہری نسیان کو بیان کیا نا تو اللہ نے ایسا لفظ فرمایا کہ ان کی عصمت پر پہرا بھی دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے غلطی کی، معذور نہیں، فرمایا فنسیہ، وہ بھول گئے۔ جان بوجھ کر ہماری طرح قصداً گناہ نہیں کیا کہ سویا رہا نماز چھوڑ دی جیسے ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ شیطان نے دھوکہ دیا انہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر، اور یہ دھوکہ بھی یوں دل میں وسوسے ڈال کر نہیں، سامنے آ کے دیا تھا، قسمیں اٹھا اٹھا کر دیا تھا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ کر وہ منع کا حکم بھول گئے۔ ہوتا ہے نا کبھی انسان کو کوئی چرب لسان ایسی تقریر کر لیتا ہے کہ بندہ اپنی پہلی بات بھول ہی جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بندہ بھولنے سے پاک نہیں ہے۔ بھول تو سکتا ہے، صرف رب ہے جو لا یضل ربی ولا ینسا، جو کبھی بھولتا نہیں۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے اور وہ درخت کھا لیا۔ کون سا درخت تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی تو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اَقْدِمُوا مَا أَضْعَمَهُ اللَّهُ، جس کو رب نے پوشیدہ رکھا اسے قربنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ بہرحال بھول کر وہ ہوا اور اس کے نتیجے میں زمین پر بھیجے گئے۔ زمین پر کتنا رہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مختلف باتیں کہی گئی لیکن بالکل 100% اتھینٹک کوئی بات مجھے معلوم نہیں ہے۔ کتنا رہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بالآخر رب العالمین کو اپنے پہلے بندے اور پہلے پیغمبر کی پریشانی اور ندامت پہ ترس آیا، اور رب العالمین نے حضرت آدم کو توبہ کا طریقہ بھی خود بتلایا اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو سکھایا کہ تم سے غلطی ہو توبہ کیسے کرنی ہے۔ توبہ کا طریقہ خود بتلایا۔ وہ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، پہلا پارہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع، پہلے پارے کا بھی چوتھا رکوع ہے، تقریباً آخری آیات ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا سیکھ لیے آدم نے کچھ کلمات اپنے رب سے،
یہ توبہ کے کلمات جو رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو خود سکھائے کہ یہ الفاظ زبان پہ لانا تمہارا کام ہے، تمہارے نسیان کے نتیجے میں ہونے والی ندامت کو مسرت میں بدل دینا ہمارا کام ہے۔ وہ کلمات کون سے؟ یہ 8واں پارہ سورہ آراف، 8واں پارہ سورہ آراف کا دوسرا رکوع اور اس کی آخری آیات ہیں۔ رب نے جناب آدم کو اور ان کے وسیلے سے جناب حوا کو وہ جو کلمات سکھائے ہیں کہ یوں میرے در پہ آؤ، یوں دامن پھیلاؤ، وہ کون سے؟ فرمایا قالا، دونوں نے کہا، جناب آدم نے بھی عرض کیا، جناب حوا نے بھی عرض کیا۔ ساری انسانیت کے ماں باپ، انسانیت کی پہلی جوڑی، ان سے نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی۔ رب نے اس بھول کے نتیجے میں اپنے آپ کو راضی کرنے کا نتیجہ طریقہ خود بتلایا۔ فرمایا قالا، تثنیہ کا صیغہ 2 پر استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا دونوں نے التجا کی، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھنا عاجزی کیسی، اپنے آپ کو مجرم بنا کر اللہ کی عدالت میں پیش کرنا کیسا ہے۔ میں نے عرض کیا توبہ کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنے جرم کا اقرار کر کے ندامت کا اظہار کرے رب کے سامنے اور رحم کی اپیل کرے۔ یہاں جرم بھی ویسا نہیں جیسے جرم ہمارے ہوتے ہیں، یہ بھول ہے، اور بھول اور قصدن کرنے میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن بھول کے باوجود کیا ہے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم سے زیادتی ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن اب کیا ہوگا؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الہ العالمین، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، اگر آپ نے ہمارے اوپر رحمتوں کی چادر نہ ڈالی تو ہم نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ آپ کا لطف و کرم شامل حال نہ ہوا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور اگر آپ نے فضل و کرم فرما دیا، آپ نے کرم کی نگاہ فرما دی، آپ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی، ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ اظہار ندامت ہے اس ہستی کا جس سے بھول ہوئی ہے، نافرمانی قصدن نہیں ہوئی، اور ان الفاظ کے نتیجے میں اللہ کی رحمت نے آ کے استقبال کیا۔ یہ پہلی جوڑی ہے، سب سے پہلے انسان ہے، ان کی توبہ اور ان کی عاجزی کو رب قرآن میں بیان کر کے ہمیں بتلا رہا ہے کہ جب تم سے خطا ہو جائے تو یوں توبہ کرنا جیسے تمہارے والد نے توبہ کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، گناہ دنیا میں بھی اثر ڈالتا ہے، آخرت میں تو گناہ کی تاثیر ظاہر ہوگی نا اگر توبہ نہ کی۔ موت سے پہلے بھی گناہ کی تاثیر ہے، اور موت سے پہلے بھی نیکی کی بھی تاثیر ہے۔ نیکی کا اثر اجر تو آخرت میں ہوگا، اور برائی پر اصل سزا بھی آخرت میں ہوگی،
لیکن دنیا میں مرنے سے پہلے گناہ کا بھی ایک اثر ہے. یوں سمجھ لیں دنیا میں گناہ کی بھی سزا ہے اور دنیا میں نیکی کی بھی جزا ہے. اور سنو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا نام ہے مفسرین کرام میں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. باپ بیٹا دونوں صحابی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دنیا کے اندر بندے سے گناہ ہو اور توبہ نہ کرے تو اسے 5 قسم کی سزا ملتی ہے، اور اگر بندہ نیکی کرے اخلاص کے ساتھ تو اسے 5 قسم کی جزا ملتی ہے. نیکی پر موت سے پہلے 5 انعام ملتے ہیں، اور گناہ ہو اور توبہ نہ کرے تو موت سے پہلے 5 سزائیں ملتی ہیں. میں پہلے آپ کو نیکی پر ملنے والے انعامات بتا دوں، پھر گناہ پر ملنے والی سزائیں بھی بتلاؤں گا. اور یہ اس شخص کی زبان سے ہے جس نے اللہ کے نبی کو قریب سے دیکھا اور اللہ کے نبی سے دین سیکھا ہے. ظاہر ہے صحابی کا قول کو اس کی اپنی رائے تو نہیں ہوگی، اللہ کے نبی سے جو کچھ سیکھا اس کا خلاصہ ہے. فرمایا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ وظلمۃ فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوة فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق. فرمایا جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، رب العالمین اس نیکی کے نتیجے میں آخرت میں جو اجر عطا فرمائے گا وہ تو بے حساب ہوگا، وہ تو ایسا ہوگا. فرمایا ولا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ اجر تو ایسا ہوگا جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو آج تک کسی کان نے اس کی حقیقت کو سنا بھی نہیں اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا. یہ بیچارے دنیا کی چمک دمک دیکھنے والے اللہ کے حقیقی جمال کا مشاہدہ کیا جانے. فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کتنا بڑا انتظام کر رکھا ہے. آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. فرمایا نیکی پر دنیا میں بھی 5 قسم کے اجر ملتے ہیں، 5 جزائیں اور 5 انعامات ملتے ہیں. فرمایا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ. پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کے چہرے پر صلحاء کا نور نظر آتا ہے، اطمینان نظر آتا ہے، رونق نظر آتی ہے. پہلا اثر. اور یاد رکھنا اس سے رنگ کا سفید یا کالا ہونا مراد نہیں، نور والا ہونا مراد ہے. چہرہ کالا بھی ہو نا تو نیکی کا نور وہاں بھی نظر آتا ہے، اور چہرہ سفید بھی ہو، انگریز گورا بھی ہو، گناہ کی ظلمت وہاں بھی نظر آتی ہے. تو یہ اطمینان اور وہ جو صلحاء کا ایک نور ہوتا ہے وہ مراد ہے. فرمایا ضیاء فی الوجہ، چہرے پہ اطمینان ہوگا، ونورا فی القلب، اور دل میں روشنی ہوگی،
وہ اس دل والی روشنی سے نیکی کی حقیقت بھی پہچانے گا، گناہ کی ظلمت بھی پہچانے گا، اس کا ضمیر زندہ ہوگا، اسے بتلائے گا یہ کر کے تیرا رب راضی ہو جائے اور اس سے بچ کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، دل زندہ ہوگا، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اللہ نیکی کے اوپر انعام دے گا کہ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دے گا۔ لیکن کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ بعض لوگ اتنا کماتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ خرچے پورے نہیں ہوتے، اور بعض لوگ تھوڑا سا کماتے ہیں اور اللہ ان کا پورا کر دیتا ہے۔ کثرت نہیں، برکت، اور نیکی کے نتیجے میں اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ جب برکت نہیں ہوتی تو زیادہ بھی کم بڑھ جاتا ہے، اور جب برکت ہوتی ہے تو تھوڑا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مجھے ایک بات یاد آئی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھیت میں قضاء حاجت کے لیے گئے، جہاں بیٹھے نا دیکھا کہ ایک سوراخ سے چوہا نکلا، اس نے آ کر 1 دینار پائے رکھا، پھر چلا گیا، پھر آ کے دوسرا دینار رکھا، پھر چلا گیا، پھر آ کے تیسرا دینار رکھا، پھر چلا گیا۔ یہ قضاء حاجت سے اٹھے اور وہ دینار اٹھا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا، اور یہ جو سوراخ ہے نا اس کو اردو میں کہتے ہیں بل۔ ہمارے اکابر نے کہا جب تو اللہ کی مان رہا تھا اللہ تجھے بلوں سے رزق دے رہا تھا، اور جب ہم اللہ کے باغی ہو گئے جو کماتے ہیں سارا بلوں میں چلا جاتا ہے، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، اور اس کی آمدنی نل۔ یہ اجتماعی طور پر امت اللہ کی باغی ہو گئی تو ہمارے اوپر اس قسم کے حالات مسلط ہو گئے۔ تو بہرحال پہلا اثر چہرے پہ رونق، دوسرا اثر دل میں اجالا، تیسرا اثر رزق میں وسعت، اور چوتھا اثر بدن میں قوت۔ اور یہ قوت پہلوان ہونا مراد نہیں، یہ قوت روحانی مراد ہے۔ میں آگے چل کر اس کی وضاحت کروں۔ اور پانچواں انعام محبتاً فی قلوب المؤمنین، اللہ مومنین فی قلوب الخلق، اللہ ساری مخلوق کے دل میں اس نیکی کرنے والے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ 5 انعام نیکی پر، گناہ پر 5 سزائیں دنیا میں، آخرت کی سزا تو اللہ بچائے بہت بڑی۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں کوئی دکھ نہ دیکھا ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، مگر ہوگا نافرمان۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ اس کو ذرا جہنم کی جھلک دکھاؤ۔ وہ ایک جھلک جہنم کو دیکھے گا تو دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا، کہے گا میں نے تو دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ آخرت کی سزا ہے جو بہت بڑی ہے، اللہ بچائے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا ایک ایسا بندہ لایا جائے گا جس نے دنیا میں مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، مشقتوں میں زندگی گزاری ہوگی، یوں لگے گا کہ اس کی زندگی میں سکھ نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے جنت کی جھلک تو دکھاؤ میرے بندے کو۔ اسے ایک جھلک دکھائیں گے سارے دکھ بھول جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی نہیں۔ آخرت کا انعام بھی بڑا ہے، آخرت کی سزا بھی بڑی ہے، اللہ بچائے سزا سے، اور اللہ عطا فرمائے اپنے کرم سے انعام۔ دنیا میں گناہ پر 5 سزائیں ملتی ہیں۔ ان للسیئۃ سوادۃ فی الوجہ وظلمۃ فی القلب وضیقا فی الرزق وضیقا فی الرزق ووہنا فی القلب
وبغضا فی قلوب الخلق. فرمایا اسے 5 سزائیں ملتی ہیں. پہلی سزا گناہگار کو یہ ملتی ہے اس کا چہرہ بے رونق ہو جائے گا. فرمایا صلحہ کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جائے گا. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ اور دوسری سزا یہ ملتی ہے کہ اس کا دل بیمار اور اندھا ہو جائے گا. دیکھیں نا آنکھیں اندھی ہو کچھ نظر نہیں آتا. یوں ہاتھ بڑھا دے اس کو پتہ نہیں کہ آگے رسی ہے کہ سانپ ہے, اس نے پکڑ لینا ہے. یوں ہاتھ کرے بٹن دبانے کے لیے تو اس کو پتہ نہیں کہ بٹن ہے کہ وہ ساکٹ ہے کہ اس میں انگلی نہ دے دے, کیونکہ ظاہری آنکھ بند ہے نا, تو اس کو دیکھنے والی چیزوں کی ظاہری چیزوں کی تمیز نہیں ہوتی. اور جب دل کی آنکھ بند ہوتی ہے نا تو روحانی چیزوں کی تمیز بھی نہیں ہوتی. یہ کہتا ہے چھوڑو جی ٹائم مل جائے تو نماز پڑھ لیتے ہیں, نہ ملے تو نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس کا دل اندھا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ رب العالمین کا قرآن 17واں پارہ ہے. فرمایا یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, گھبرائیے نہیں. بظاہر آپ کو نظر آتا ہے اچھے خاصے پلے ہوئے پہلوان بنے ہیں لیکن بات نہیں سنتے ہیں. فرمایا بظاہر ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں. تو گناہ کے نتیجے میں ایک سٹیج وہ آتا ہے جب دل اندھا ہو جاتا ہے, اس پر موتیا چڑھ جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے وہ میں نے گزشتہ جمعے بتلایا تھا نا. آپ نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے پھر کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. یہ موت کو کثرت سے یاد کرے, قرآن کی تلاوت زیادہ کرے تو دل کا زنگ اترے گا, یہ نابینا دل بھی بینا ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہ کرے تو گناہ کے نتیجے میں دل اندھا ہی رہتا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا نیکی اور برائی کا فرق. وہ پھر طبیعت کا غلام ہوتا ہے, وہ کرتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے, کیونکہ اس کے دل کی آنکھیں بند ہیں, وہ کچھ نہیں دیکھ رہا روحانی طور پہ. تو گناہ کے نتیجے میں دنیا میں دوسری سزا ہے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے. اور تیسری سزا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ, اللہ رزق میں تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور تنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے دیتا کچھ نہیں ہے, دیتا ہے برکت اٹھا لیتا ہے تو پورا نہیں پڑتا, وہ دل کا فقیر ہو جاتا ہے. ہر وقت پریشانی ہوتی ہے, کیا کریں, خرچے پورے نہیں ہوتے, کہاں سے لائیں, کہاں پہ لگائیں, کہاں سے کمائیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ بات تو قرآن میں بھی ہے. یہ 16واں پارہ اور سورہ طٰہٰ, 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے, اس کی تقریباً آخری آیات ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. گناہ کی نحوست کے نتیجے میں, اور دیکھیں گناہ کیا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر دینا, یہ گناہ ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
فرمایا جو شخص میری یاد سے اعراض کرتا ہے، جس نے میرے حکموں کو نظر انداز کر دیا، میرا قانون توڑا، جس نے کوئی پرواہ نہ کی میری شریعت کی، میرے دین کی، میرے قانون کی، فرمایا دنیا میں اس کی سزا یہ ہوگی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی گزران کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، برکت سے خالی ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا کی سزا ہے۔ جب آخرت میں آئے گا، دنیا میں اس کا دل اندھا تھا، آنکھیں دیکھ رہی تھی، فرمایا جب میری عدالت میں آئے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا جب میری عدالت میں قیامت کے دن آئے گا، آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہوگی، میرے دربار میں اندھا اٹھایا جائے گا اور کہے گا یا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میرے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا، میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا میرے بندے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تجھے یاد نہیں ہے ایک وقت پہ دنیا میں تیرے در پہ میرے قرآن نے دستک دی، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، آت الزکاۃ، زکات دے، کتب علیکم الصیام، روزے رکھ، غلط بول نہیں، غلط تول نہیں، غلط دیکھ نہیں، میری مان کے چل، اپنی مرضی نہ کر۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ایک وقت آیا دنیا میں تیرے در پہ میرا کلام آیا، تو نے اسے بھلا دیا، تو نے اسے نظر انداز کر دیا، آج میری عدالت میں ہم نے تجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ ہے گناہ کی نحوست۔ تو فرمایا ان للسیئۃ سواداً فی الوجہ وظلمۃ فی القلب ونقصاً فی الرزق، چہرے پر بے رونقی آ جائے گی، دل میں اندھیرا آ جائے گا، رزق بے برکت ہو جائے گا، ووہناً فی البدن، اور گناہ کے نتیجے میں بدن کمزور ہو جائے گا۔ یوں نہیں کہ بندہ دیکھنے میں کمزور نظر آئے گا، بلکہ یوں ہوگا کہ اس کے لیے صبح 4 بجے اٹھ کے نوکری پر جانا تو آسان ہوگا، مگر 5:30 بجے صبح کی جماعت میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ گناہ کے نتیجے میں روحانی طور پر کمزور ہو جائے گا۔ یہ 8 گھنٹے کی دفتر کی جاب تو کر لے گا، لیکن ایک پارہ بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ پائے گا۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اس کا بدن کمزور ہو جائے گا۔ اور 5ویں سزا دنیا میں وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، ساری مخلوق کے دلوں میں اللہ اس کی نفرت ڈال دے گا۔ بیوی نافرمان ہوگی، بچے نافرمان ہو جائیں گے، یہ سوچے گا کسی نے تعویذ کروا دیے ہیں، یہ سارے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کسی نے نفرت کا جادو کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوگی اس نے اللہ سے نہیں بنائی، اللہ نے اس کی سب سے بگاڑ دی ہے۔ یہ دنیا میں گناہ کا انجام ہے، آخرت میں تو بہت بڑی سزا ہوگی۔ اس لیے بندہ مومن کی شان یہ ہے، غلطی تو ہونی ہے اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، انبیاء کے بعد جو باقی امت ہے ان کے لیے ایک ضابطہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی
آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اولاد آدم خطا کار ہے. انبیاء کرام کے بعد معصوم تو کوئی نہیں ہے. یہ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں، اس سے خطا ہو جائے گی. لیکن فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جس سے خطا ہو جائے تو توبہ کیے بغیر چین نہ آئے. خطائیں تو ہوں گی اور پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بادشاہو ہم تو گناہگار جو ہوئے، ہماری کہاں سنوائی ہوگی؟ یہ تو اللہ اپنوں کی سنتا ہے، بڑے بڑے نیک بندوں کی سنتا ہے. یاد رکھنا دنیا میں انبیاء کرام کے بعد انبیاء کی جماعت معصوم، صحابہ کی جماعت محفوظ و مغفور ہے. باقی سارے ہم گناہوں میں لتھڑے ہیں، لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 135. بندوں کی شان، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. فرمایا جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے، جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ غلطی ہو جانا انسانی کمزوری ہے، اس پر ڈٹ جانا شیطانیت ہے. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ. جب ان سے کوئی غیر سنجیدہ کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا کسی گناہ کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ. انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہائے میں نے کس رب کی نافرمانی کر دی، جس کے احسان کے نیچے میں دبا ہوا ہوں، جس کے ان احسانات کا شمار کوئی نہیں، میں نے اس کی نافرمانی کیوں کر دی؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، رب سے معافی طلب کرتے ہیں. اور ایسے ہی بندوں کو جو یہ تصور قائم کر بیٹھے ہیں کہ بادشاہ ہم تو گناہگار جو ہوئے، ہماری سنوائی کہاں ہے؟ رب العالمین پکار پکار کے کہتا ہے، یہ رب کا قرآن 30واں پارہ سورہ انفطار ہے، پہلی آیات. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس نے تجھے کہانی سنا دی کہ تیری سنتا نہیں؟ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کیا کہنے رب کے قرآن کو؟ سب کہتے سبحان اللہ. میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں دل جھومتا ہے، کیا بات ہے، میرے رب کی کیا بات ہے. فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اور تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ کون رب؟ جس نے تجھے بنایا ماں کے پیٹ میں، جس نے تیری تصویر بنائی. فسواک، اور تصویر بھی یوں نہیں بنائی، ترتیب سے بنائی.
فعدلک، صرف تجھے بنایا نہیں سجایا ہے، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے صورت بھی عطا کی، شکل بھی عطا کی، تجھے بے ترتیبہ بے ڈھنگا نہیں بنایا، ترتیب سے بنایا، بنا کے سجایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ خود قسمیں اٹھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا مجھے قسم ہے انجیل کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، قسم ہے امن والے شہر مکہ کی، البتہ تحقیق میں نے ساری مخلوق میں سے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ فرمایا جس اللہ نے تجھے بنایا، بنا کے سجایا، اور جب تو بول نہیں سکتا تھا، ماں کے پیٹ میں بھی تیرے پاس بن مانگے تیرا رزق پہنچایا، اب بول سکتا ہے، اب کھاتا پیتا بولتا ہے، اب کیوں کہتا ہے کہ میری سنتا نہیں؟ تو آ تو صحیح نا، گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، ہر حال میں آ، غلطی ہو جانا تیرے خمیر میں ہے، خطا ہو جانا تیری کمزوری ہے، لیکن تو میرے در پہ آیا کرنا۔ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا جب میرے بندوں سے خطا ہو جاتی ہے فوراً استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ جانتے ہیں کہ گناہ کی معافی سوائے اللہ کے کہیں سے نہیں ملے گی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان سے جب گناہ ہو جاتا ہے پھر گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہ کی تعویلیں نہیں کرتے، گناہ پر ڈٹ نہیں جاتے، اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کر کے معافی مانگتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ معافی ملے گی تو اسی در سے ملے گی، یہی در ہے، اور پھر یوں بھی نہیں کہ ایک بار غلطی ہو جائے تو معاف ہے، دوسری بار ہو جائے تو معافی نہیں۔ فرمایا نہیں، باز آ باز آ باز آ باز آ، ای درج ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہے نا امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ ارے اس در پہ آیا کرنا، ایک بار خطا ہو جائے تب بھی آ، 2 بار خطا ہو جائے تب بھی آ، 3 بار ہو جائے تب بھی آ۔ ارے یہ وہ در ہے جہاں پر نا امیدی کفر ہے، اگر 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دی پھر آ اس در پہ آ، تیرا رب اتنا مہربان ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دے گا۔ تو آ تو صحیح، تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ اور سنو ایک حدیث، میرا رب کتنا مہربان ہے۔ بندے نے غلطی کی، لکھا کرامن کاتبین نے، دونوں فرشتے، ادھر والا نیکی لکھتا ہے، ادھر والا برائی لکھتا ہے۔ جب اس نے گناہ کیا تو ادھر والے نے ایک برائی لکھ دی، اور جس جگہ کیا وہ جگہ بھی گواہ بن گئی۔ جب اس نے کی توبہ تو اللہ نے اس سے نہیں کہا کہ اس نے توبہ کر لی ہے مٹا، نہیں، جب اس نے توبہ کی، اس نے لکھی تھی، اللہ نے اپنی رحمت سے خود مٹا دی۔ لکھی تھی فرشتے نے، جب اس نے توبہ کی
اللہ نے اپنی رحمت سے خود مٹا دی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی، میرے ساتھ اس کا معاملہ تھا، میرے ساتھ اس نے سلو کر دی، اب اللہ نے خود مٹا دی کہ کہیں یہ فرشتہ اس کو قیامت کے دن احسان نہ جتلائے کہ تیرے گناہ تو میں نے مٹائے تھے. فرمایا میرے بندے تو میرے ساتھ بنا لے، فرشتوں کا احسان بھی نہیں ہوگا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، گناہوں کو اپنی رحمت کے ہاتھوں سے مٹا دینا میرا کام ہے. اتنے مہربان رب سے بھی جو بنا کے نہ رکھے. اور یاد رکھنا خدا سے بگاڑو تو بنتی نہیں ہے، خدا سے بنا لو بگڑتی نہیں ہے. خدا سے بندہ بگاڑتا ہے نا تو کسی سے اس کی نہیں بنتی پھر، اور خدا سے بنا لیتا ہے تو اللہ سب سے بنا دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں توبہ سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. بہرحال یہ عنوان ابھی بھی نامکمل ہے، لیکن آگے ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم آئندہ جمعے سے اس پر بات کریں گے. 3 جمعوں میں توبہ اور استغفار کا موضوع تھوڑا سا بیان ہو گیا ہے. ابھی میرے ذہن میں جو آیات اور روایات آ رہی ہیں وہ چلے تو پھر آگے بہت سا لمبا کام ہوگا. یہ 1-2 جمعوں میں اور 3 جمعوں میں ہونے والی باتیں نہیں ہیں. ظاہر ہے اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور میرے جیسا کم علم بندہ کوئی 3 جمعوں میں اس کو کیسے بیان کر سکتا ہے. بہرحال سبب یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم گناہ کو دل سے برا سمجھ کر اللہ کے سامنے اس کا اقرار کر کے اس سے توبہ کریں، اللہ کو راضی کر لیں. زندگی کا کوئی علم نہیں، کب موت آئے اور پھر ہماری مہلت ختم ہو جائے. اللہ موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں قرآن سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.